السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا 22 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تو سب لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے۔ تبھی چچی نے اس کی شادی 2 بچوں کے باپ کبیر شاہ سے کر دی۔ اسٹیج پر سب ندا کا مذاق اڑا رہے تھے جب کبیر شاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ ارے لگتا ہے دلہا اپنے بچے لانا بھول گیا، کسی نے جملہ کسا تو وہ مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ بچے تو۔ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن تھا، لیکن میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میری مصیبت کا یہ تماشا دیکھنے کے لیے 600 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور جب تماشا شروع ہوا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ آج مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑے گی، اور اس کے بعد ہواؤں نے ایسا رخ بدلا کہ وہی 600 لوگ سب کے سب میرے سامنے۔ میرا نام ندا ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، مگر میری قسمت نے کبھی میری اس خوبی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جب بھی میں آئینہ دیکھتی تو خود سے سوال کرتی کہ آخر یہ خوبصورتی میرے کسی کام کی کیوں نہیں ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سب یہی کہتے کہ ندا بہت حسین ہے، لیکن اس کے نصیب میں سکون نہیں۔ ہم ہمیشہ ایسے خاندان میں رہے جہاں لڑکیاں زیادہ اور لڑکے بہت کم تھے، اور ہر لڑکی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی سنوار چکی تھی۔ صرف میں ہی تھی جو ہر بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ میری عمر کی تقریباً 20 کزن تھیں جنہیں میں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، مگر ان سب کی زندگی مجھ سے کہیں بہتر تھی۔ کسی کے پاس اچھے کپڑے تھے، کسی کے پاس اپنی گاڑی تھی، اور کسی کے پاس ایسا شوہر تھا جو اسے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ جب میں ان سب کو دیکھتی تو دل کے کسی کونے میں حسرت سی جاگ اٹھتی تھی۔ میں سوچتی کہ کاش میرے نصیب میں بھی ایسا کچھ ہوتا، مگر میری تقدیر جیسے مجھ سے خفا تھی۔ ماں باپ غریب تھے اور غربت نے ہمیں ہمیشہ نیچا دکھایا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی نیا سوٹ نہیں پہنا۔ ہر عید، ہر شادی، ہر موقع پر میں اپنی کزنوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی رہی۔ جب وہ پرانے ہو جاتے تو کسی ایک کے دل میں رحم آ جاتا اور وہ کہہ دیتی کہ یہ ندا کو دے دو، شاید اسے کچھ کام آ جائے۔ میں خاموشی سے وہ کپڑے لے لیتی، دل میں شکر کرتی کہ چلو کچھ تو مل گیا، مگر جب میں وہ کپڑے پہنتی اور کہیں ان کے سامنے آ جاتی تو وہ تن سے کہتی، ارے یہ تو ہمارا سوٹ تھا نا، ہم نے تو پھینک دیا تھا، اچھا ہوا تمہارے پاس آ گیا۔ تو میں زبردستی مسکرا دیتی، مگر اندر سے جیسے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میری شکل سب سے زیادہ خوبصورت تھی، مگر میری حالت سب سے بری تھی، اور یہی بات مجھے اندر ہی اندر کھا جاتی تھی۔ میں خود کو ان سب سے کم سمجھنے لگی تھی، ہر وقت احساس کمتری میں رہتی تھی۔ میرے پاس خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور خوبصورتی بھرا پیٹ بھرتی ہے نہ قسمت بدلتی ہے۔ میری ماں بہت پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور بابا نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری تھی۔ وہ خود بیمار رہتے تھے، مگر میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ جب وہ زندہ تھے تو کم از کم گھر میں ایک سہارا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد تو جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی تھی۔ میں اکیلی رہ گئی تھی، دنیا کے تانوں کے ساتھ غربت کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ اب میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ اب مجھے اپنی چاچی کے گھر میں رہنا تھا۔ چاچی کو مجھ سے کبھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر چونکہ بابا نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میری وفات کے بعد ندا کو کچھ عرصے اپنے پاس رکھنا، اس لیے وہ مجبوری میں مان گئی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ندا صرف چند مہینے ہی ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ بابا نے اپنی زندگی میں ہی میری شادی طے کر دی تھی اور میرا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اب بس بابا کے سوئم کے بعد میری رخصتی تھی۔ چاچی کو اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، وہ روز اپنے طور طریقوں میں مصروف رہتی۔ انہیں پتا تھا کہ میں چند دن کی مہمان ہوں، اس لیے نہ وہ مجھ سے زیادہ بات کرتی، نہ ہی مجھے اپنے گھر کا حصہ سمجھتی۔ میں دن رات سوچتی رہتی تھی کہ آخر میری زندگی کیسی ہوگی۔ جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے، کیا وہ مجھے سمجھے گا؟ کیا وہ میری محرومیوں کو محسوس کرے گا؟ یا وہ بھی ان سب کی طرح مجھے کمزور
اور لاچار ہی سمجھے گا؟ یہ سوال میرے دل میں بار بار اٹھتا تھا، مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ قسمت کے فیصلے تو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، اور میری قسمت تو جیسے شروع سے ہی مجھ سے ناراض تھی۔ میری شادی کے دن ساری کزنیں خوب بن سنور کر آئی تھیں۔ ہر ایک نے مہنگے جوڑے پہنے ہوئے تھے، کسی کے گلے میں سونا چمک رہا تھا تو کسی کے ہاتھوں میں بھاری چوڑیاں تھیں۔ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ بابا کے جانے کا غم بھی ابھی تازہ تھا۔ اسی دکھ نے میرے دل سے خوشی کا احساس چھین لیا تھا۔ میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے یہ دن صرف رخصتی کا دن تھا۔ میں نے زیادہ تیاری نہیں کی تھی، بس ہلکا سا میک اپ اور ایک سادہ سا لباس پہنا تھا۔ لیکن جب میرے شوہر ہال میں داخل ہوئے تو سب کے چہرے جیسے حیرت سے کھل گئے۔ ان کے چہرے پر واقعی رعب تھا اور نرمی بھی۔ وہ واقعی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ میری کچھ کزنیں جو خود شادی شدہ تھیں اور وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی تھیں، ان کے شوہر مجھ سے دگنی عمر کے اور عام سے دکھنے والے مرد تھے۔ جب انہوں نے میرے شوہر کو دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایک دوسری کو کہنے مارتے ہوئے بولی کہ ندا کے نصیب تو دیکھو، اتنے حسین اور جوان شوہر مل گئے۔ کسی کو نصیب پر رشک آ رہا تھا، کسی کے دل میں حسد کے کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن میرے دل پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ لیکن میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، میرا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں بس خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اب سنور جائے گی، شاید اب میرے دن بھی بدل جائیں گے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ساری عورتیں آنکھوں میں آنسو لیے میرے گلے لگ رہی تھیں۔ چاچی کے چہرے پر بھی عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کہہ رہی ہوں اچھا ہوا، یہ بوجھ اب ہمارے سر سے اتر گیا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید وہاں جا کر سکون ملے گا، جہاں پر میرے رشتہ دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہماری 2 گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ دلہا اور دلہن ایک ہی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، اس لیے میری ساس نے کہا کہ ندا بیٹی، تم دوسری گاڑی میں نندوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ پہلی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نظر ان پر ڈالی تو وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے بھی دھیرے سے ہاتھ ہلایا۔ دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ہماری گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی گاڑی سڑک پر زور سے گھسیٹی گئی ہو۔ ہم سب چونک گئے۔ ڈرائیور نے بریک لگائی، نندیں چیخنے لگیں، سڑک کے کنارے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری گاڑی رکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھا گیا۔ سڑک پر وہی گاڑی الٹی پڑی تھی جس میں میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی زخمیوں کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس سڑک پر ہی گر گئی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ باقی سب دوست تو زندہ ہیں، لیکن میرا شوہر موقع پر ہی دم توڑ چکا ہے۔ میری زبان سے آواز نہ نکلی، میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس گاڑی کی طرف دیکھا جہاں وہ چند لمحے پہلے مسکرا رہا تھا۔ اب وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی اور میں وہیں سڑک پر گر گئی۔ میری رخصتی کے دن میں بیوہ ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو مجھے ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ ساتھ میری چاچی بیٹھی تھی، چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا، بس ایک بیزاری تھی۔ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے سرد لہجے میں کہا دفنا دیا گیا ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تم بے ہوش پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے خود کو بدقسمت سمجھا کہ میرا سہارا، میرا ہم سفر، وہ شخص جس کے ساتھ میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔
ہسپتال سے نکلتے ہی فیصلہ ہو گیا کہ مجھے واپس چاچی کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ سسرال والے کہہ رہے تھے کہ وہ تو نئی نویلی بیوہ ہے، نحوست اپنے ساتھ نہ لائے۔ ان کے بیٹے کے جانے کا غم وہ برداشت نہیں کر سکے تھے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکے۔ چاچی کے گھر پہنچی تو سب کی نظروں میں نفرت اور الزام تھا۔ میں ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ چاچی بولی، اب یہاں نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تیری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا، چاچی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ تیز لہجے میں بولی، اور کیا کہوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہاری ماں مر گئی، جوان ہوئی تو تمہارے باپ کا کاروبار ڈوب گیا، وہ غریب ہو کر مزدوری کرنے لگا، پورے خاندان میں کوئی مزدور نہیں تھا، صرف تمہارے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور اب تمہارے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل پھٹ گیا، مگر وہ رکی نہیں۔ باقی عورتیں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ ایک بولی، ہاں میں نے سنا تھا، ایک بار یہ ہمارے ساتھ رکشے میں گئی تھی تو رکشے کا حادثہ ہو گیا تھا، ہم سب کو چوٹیں آئیں مگر یہ ذرا سی بھی کھلجی نہیں۔ دوسری بولی، ہاں ایک دن ہمارے گھر دعوت کھانے آئی تھی تو پورا دن بجلی چلی گئی تھی، گرمی میں ہم سب پریشان رہے، ورنہ ہمارے علاقے میں کبھی لائٹ نہیں جاتی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنانے لگا، جیسے میری زندگی کے ہر لمحے کو وہ منحوس واقعہ بنا کر بیان کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی سب کھو چکی ہوں، ایک باپ کھو دیا، ایک شوہر کھو دیا، اب میرا عزت سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہو۔ لیکن کسی کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا، سب مجھے دیکھ کر بددعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی جہاں بھی جائے گی وہاں نحوست لے کر جائے گی۔ اس دن میں نے جان لیا کہ بدقسمت ہونا صرف نصیب کی بات نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے الفاظ بھی انسان کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، میری زندگی کی وہ آخری امید جو شوہر کی شکل میں تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور اب میں صرف ایک تماشا بن چکی تھی جسے سب نحوست کا نام دے رہے تھے۔ 2-4 دن گزرے ہی تھے کہ میرے سسرال والے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ نہیں بلکہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ میری ساس نے تیز آواز میں کہا، ہمیں اس لڑکی کا سارا سامان واپس چاہیے جو ہم نے کچھ دیا تھا، کپڑے، جوتے، میک اپ، سونا، انگوٹھی، زیورات، سب ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اس پر کیوں خرچہ کریں جس کی نحوست سے ہمارا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میری چاچی نے فوراً کمرے میں جا کر میرا سارا سامان نکال کر ایک ایک چیز ان کے حوالے کر دی، اور میں بس خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ زندہ ہوتا تو پتہ چلتا وہ کیسا انسان تھا، کیا وہ مجھ سے محبت کرتا، کیا وہ میرے دکھ کو سمجھ پاتا۔ میں نے اس سے زندگی میں صرف 2 بار ملاقات کی تھی، ایک بار نکاح کے دن اور دوسری بار شادی کے دن۔ میں اس کے سامنے کبھی کھل کر بول بھی نہیں پائی تھی، لیکن اب جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کی یاد میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی جیسے برسوں کی محبت کا بچھڑنا دیکھ رہی ہوں۔ حالانکہ ہمارا ساتھ چند لمحوں کا ہی تھا، لیکن اس کے جانے نے میری روح کو جیسے خالی کر دیا تھا۔ میرے دن اور رات آنسوں میں گزرنے لگے۔ میری چاچی مجھے دیکھتے ہی کوسنے دیتی، کہتی یہ منحوس ہے، اسی کے قدموں سے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی ہے۔ ان کے ہر لفظ میں زہر ہوتا، مگر میں چپ رہتی۔ میں بولتی تو کیا کہتی، کون سنتا یہاں میری۔ میری چاچی کا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا تھا، اس نے خود کہا کہ اسے ٹھنڈی آئس کریم سے زکام ہوا ہے، لیکن چاچی ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ یہ ندا کی نحوست ہے جو میرے بیٹے کو لگی ہے۔ میرے چاچا ویسے تو زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ میری حالت کو دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دلاسا دیتے تھے۔ وہ چاچی کو روکنے کی کوشش کرتے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، بیچاری پہلے ہی غمزدہ ہے، مگر چاچی باز نہ آتی۔ وہ کہتی اب اس کا کیا کرنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ سسرال ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ گھر سے نکال جائے، کہیں دور چلی جائے، ورنہ پتہ نہیں اور اس کا کیا حال ہو جائے۔
میرے چاچا نے نرمی سے کہا، وقت گزرنے دو، پھر کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے باپ کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر والی ہو جائے، مگر چاچی نے تن سے کہا، ہاں گھر تو ہو جائے گا، مگر دیکھنا وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں یہ جائے گی نحوست ساتھ لے کر جائے گی۔ میں راتوں کو جا کر اللہ سے سوال کرنے لگی کہ یا اللہ، کیا میں واقعی منحوس ہوں؟ کیا میری موجودگی سے ہی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ میں اپنی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کر کے خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ ماں کی موت، بابا کا چلے جانا، شوہر کا حادثہ، سب جیسے ایک زنجیر بن گئے تھے اور ہر کڑی مجھ پر الزام بن کر پڑ رہی تھی۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی تھی، لیکن میں پھر بھی برداشت کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 6-7 مہینے گزر گئے۔ وہ مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ چاچی پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، برتن دھلوا کر کہتی، یہ سب کچھ کر کیونکہ تو نے مفت کی روٹیاں کھا رہی ہے۔ کام ختم ہوتا تو تانے شروع ہو جاتے۔ میں روز رات کو تھک کر رو پڑتی، مگر میرے آنسوؤں کی قیمت کسی کے نزدیک کچھ نہیں تھی۔ پھر ایک دن چاچا نے آ کر کہا کہ ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بیٹے ہیں، 8 اور 6 سال کے، مگر وہ بہت امیر آدمی ہے، نام اس کا کبیر شاہ ہے۔ چاچی نے فوراً کہا کہ امیر ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا مطلب کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، ہم نے تھوڑی پالنے ہیں اس کے بچے، ہمیں تو بس اس کی نحوست سے جان چھڑانی ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو آج ہی ہاں کر دو۔ میں نے سنا تو میرا دل دہل گیا، مگر میری رائے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں نیچی کر کے صرف اتنا کہا، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ کر لیں، میرے لیے تو پہلے ہی سب فیصلے دوسرے کرتے آئے ہیں۔ کبیر شاہ کی ایک بہن باہر کے ملک میں رہتی تھی، وہ ان دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی، رشتہ دیکھنے کے لیے وہی آئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے اتنے رشتے دیکھے، مگر اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی، تمہیں دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ کبیر شاہ کو میری تصویر پہلے ہی دکھا دی گئی تھی اور وہ تصویر دیکھتے ہی راضی ہو گیا تھا۔ یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے واپس جانا ہے اور میں بھائی کی شادی کے لیے ہی آئی ہوں، اس لیے ہم زیادہ تاخیر نہیں کریں گے، ہم 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کر لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ولیمہ بعد میں کریں گے، ابھی صرف نکاح اور رخصتی ایک ہی دن ہوگی، ایک ہی میرج ہال میں تقریب ہوگی، جہاں دونوں طرف کے لوگ بلائے جائیں گے، کھانا بھی وہیں کھلایا جائے گا۔ میرے چاچا کو بات مناسب لگی، مگر جب کبیر شاہ کی بہن نے کہا کہ میرج ہال کا سارا خرچہ ہم خود دیں گے، تو چاچی فوراً خوش ہو گئی اور ہاں کہہ دی۔ بعد میں چاچا سے کہا کہ پچھلی شادی پر بھی ہم نے کوئی خرچہ نہیں کیا تھا، اب دوبارہ کیوں کریں؟ جب دوسرا فریق سب کچھ خود کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے۔ یوں میری دوسری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، جیسے کسی کو جلدی تھی کہ میری کہانی کا اگلا موڑ فوراً آ جائے۔ میری قسمت ایک بار پھر سے کسی نئے امتحان کے دہانے پر کھڑی تھی اور میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس بار زندگی تھوڑا سا رحم کرے۔ میرے چاچا بھی ان کا گھر دیکھنے گئے تھے اور کچھ بات چیت بھی کرنی تھی۔ واپس آ کر کہنے لگے کہ گھر تو بہت اچھا ہے، لڑکے کی شکل و صورت بھی اچھی ہے، لیکن اس کے بچے تو اچھے خاصے بڑے تھے، وہ اسے بابا بابا کہہ رہے تھے۔ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو کیا ہم اس کی شادی ایسے آدمی سے کرواتے؟ چاچا چاچی سے اکیلے میں بات کر رہے تھے، لیکن میں آوازیں سن رہی تھی۔ چاچی کہنے لگی کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں تو بس اس مصیبت سے جان چھڑوانی ہے۔ چاچا نے کہا کہ اللہ کرے وہ اچھا آدمی ہو، یہ نہ ہو کہ بس اپنے بچوں کی ہی فکر رہے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچنے والا ہو۔ چاچی نے بے پرواہی سے کہا کہ ہمیں کیا، ویسے بھی ماں باپ کسی کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ چاچی میرے پاس آئی، اس وقت میں اپنی نند کی بھیجی ہوئی مہندی لگوانے والی لڑکی سے مہندی لگوا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں پیغام دیا گیا ہے کہ تم بہت اچھے سے تیار ہونا، دلہن بننا، کیونکہ شادی تو سادگی سے ہو رہی ہے، لیکن دلہن بہت خوبصورت لگنی چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی
کہ کم از کم کسی نے تو چاہا کہ میں اچھی لگوں، لیکن ابھی وہ خوشی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری چاچی میرے قریب آ گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی کہ مہندی لگوانے کے بعد نہ کوئی اللہ اللہ کر لینا، کوئی دو چار نفل پڑھ لینا، کوئی منت مان لینا، یہ نہ ہو کہ پچھلی بار کی طرح تمہارے دلہا صاحب پھر راستے میں ہی دنیا سے روانہ ہو جائیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، لیکن میں چپ رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں بولی تو یہ سب مزید میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں عجیب سا خوف محسوس کیا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں واقعی کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں یہ شادی پھر میری زندگی میں بد نصیبی نہ بن جائے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر واقعی میں ہی بد نصیب ہوں، اگر میری ہی وجہ سے کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیوں کسی کی بربادی کی وجہ بنوں۔ اس رات میں نے بہت دعائیں مانگی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر کہا کہ یا اللہ، اس بار سب کچھ ٹھیک کر دے، میرے نصیب میں خیر لکھ دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر سب اچھا رہا تو میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گی، میں عبادت کروں گی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، میں کسی کو بھی دکھ نہیں دوں گی۔ پھر میری شادی کا دن آ گیا۔ مجھے پارلر بھیج دیا گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر دلہن کا جوڑا پہنا، میک اپ کروایا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں واقعی بہت خوبصورت ہوں، لیکن فوراً وہ خیال بدل گیا کیونکہ مجھے یاد آیا کہ خوبصورتی سے کبھی قسمت نہیں بدلتی۔ پھر مجھے ہال میں لے جایا گیا۔ وہاں سب رشتہ دار آ چکے تھے۔ میری ساری کزنیں موجود تھیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے نیچے دکھایا تھا۔ آج بھی ان کے چہروں پر وہی فخر تھا جیسے وہ پھر کسی تماشے کا مزہ لینے آئی ہوں۔ میں اسٹیج پر جا کر بیٹھی اور میک اپ کے باوجود میرا دل لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور میرا دلہا آیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو 2 بچوں کا باپ ہے اور ایک کنواری لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ ایک عورت بولی ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کوئی گناہ کیا ہو، تبھی اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ میں خاموش بیٹھی تھی، دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ میرا دلہا آ کر سٹیج پر بیٹھ گیا۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ مولوی صاحب بھی آ گئے۔ نکاح کا عمل شروع ہونے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے میرے سارے قواعد درج کیے۔ انہیں بتایا گیا کہ پہلے میرا نکاح ہوا تھا مگر دلہا رخصتی سے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات نکاح نامے میں درج کی تھی۔ پھر انہوں نے میرے دلہے کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی بھی دوسری شادی ہے؟ تو وہ بڑے اطمینان سے مسکرایا اور بولا کہ کس نے کہا میری دوسری شادی ہے؟ سبھی لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب نے میرے چاچا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ کبیر شاہ نے مسکرا کر کہا کہ کس نے بتایا آپ کو کہ میرے 2 بچے ہیں؟ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی۔ میرے چاچا نے کہا کہ وہ بچے آپ کو بابا بابا کہہ رہے تھے اس دن جب میں آپ کے گھر آیا تھا۔ کبیر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ میرے بڑے بھائی کے بچے ہیں۔ وہ اور میری بھابھی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ بچے اس دن سے ہمارے پاس ہی تھے اور اس وقت بہت چھوٹے تھے، تب سے ہی یہ مجھے بابا کہنے لگے ہیں۔ میری چاچی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کو کیوں ترجیح دے رہے ہو جس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے؟ کبیر نے مسکرا کر کہا تو کیا ہو گیا، نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی تو پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی وہ مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے خوبصورت لگی ہے، میں نے دل سے چاہا تو میں نے ہاں کر دی، کیا یہ برا ہے؟ میری چاچی چپ ہو گئی اور اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ نکاح کی رسم آگے بڑھائی جائے۔ مولوی صاحب نے کبیر کی طرف دیکھا کہ پوچھا کہ آپ حق مہر کتنا لکھوانا چاہتے ہیں؟ کبیر نے نرمی سے جواب دیا کہ جتنا لڑکی چاہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ حق مہر لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ لڑکی کو اپنی سیکیورٹی کا احساس ہو، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ حق مہر لکھوانے سے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں کبیر پر تھیں۔ میری ساری کزن، رشتہ دار، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ 1 کروڑ حق مہر کا سن کر سب کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ کسی کا بھی اتنا بڑا حق مہر نہیں تھا۔ سب کے دلوں میں حیرت تھی۔ ان کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔
اس نے مزید کہا کہ ہم 15 تولے سونا بھی لکھوانا چاہتے ہیں، جس میں سے 10 تولے ابھی دیں گے اور باقی 5 تولے کچھ وقت بعد دے دیے جائیں گے۔ سب کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے ان کے منہ کھل کر پیروں تک پہنچ گئے ہوں۔ میری کزنیں جہاں ہمیشہ میری کمزوریوں پر ہنستی تھی، آج وہ خاموش تھی۔ کبیر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ اگر لڑکی کی کوئی شرط ہے تو وہ بتا سکتی ہے، باقی میں الگ گھر میں رہتا ہوں، میری بہن اپنے گھر میں رہتی ہے، گھر کی مکمل مالک یہ ہوگی، میرے بچوں کی پرورش کا بوجھ اس پر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے لیے الگ نوکرانی ہے، اسے بس گھر کے کاموں کی نگرانی کرنی ہوگی اور میرے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کبیر میں واقعی کوئی کمی نہیں تھی، وہ امیر تھا، تعلیم یافتہ تھا، خوبصورت تھا، کاروباری تھا، اور اب جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ 2 بچوں کا باپ نہیں بلکہ ایک غلط فہمی تھی تو سب حیران رہ گئے کہ مجھے تو سب سے اچھا رشتہ ملا ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے الفاظ میرے لبوں سے نکلے تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن دل میں سکون اترنے لگا، میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کبیر نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا کہ آپ مسکراتی ہوئی اچھی لگ رہی ہیں۔ میں شرما گئی، دل جیسے کسی نئی روشنی میں نہا گیا۔ میری چاچی کا چہرہ بگڑ چکا تھا، جیسے ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئی ہوں، لیکن میرے چاچا خوش تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمیشہ خوش رہو بیٹی۔ چاچا نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ میری بھتیجی منحوس نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قسمت اس کے ساتھ اتنا اچھا کبھی نہ کرتی کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں آتا۔ اس کے نصیب میں تو روشنی لکھی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اپنی کم عقلی سے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میرے چاچا کی تو باتوں نے پورے حال کو خاموش کر دیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے، جنہوں نے کبھی میری بدقسمتی کا مذاق اڑایا تھا وہ سب نظریں چکائے بیٹھے تھے۔ اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی کی کہانی بدل گئی ہے۔ میرے شوہر کبیر نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور بولا کہ اگر کسی نے میرے سامنے ندا کے بارے میں ایسی کوئی بات مذاق میں بھی کی تو زمین کو وہ بوسہ دے رہا ہوگا۔ سب لوگ اس کے جملے کا مطلب سمجھ گئے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرے گا جو مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ میری آنکھوں میں پہلی بار سکون اترنے لگا، میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہے جو مجھے بچائے گا، جو میرا محافظ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے مرد دیا جو صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے بھی میرا ساتھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر سے نکلی تو ہر طرف ریشمی دوپٹے پھڑپھڑا رہے تھے، لوگ پھول برسا رہے تھے، آنکھوں میں خوشی کے ساتھ تھوڑی اداسی بھی تھی، لیکن میرے دل میں صرف شکر تھا۔ جس گاڑی میں میں رخصت ہوئی وہ اتنی قیمتی تھی کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ خالی اس گاڑی کی قیمت ہی 70 لاکھ روپے تھی۔ پورا محلہ دروازے کے باہر جمع تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھی تو چاچا کے چہرے پر فخر تھا اور چاچی کے چہرے پر ایک گہری خاموشی تھی۔ میں کبیر کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی روشنیوں نے مجھے گھیر لیا، ہر طرف خوشبو تھی، پھولوں کی مہک سے سارا گھر بھرا ہوا تھا، اور میرے لیے ایک بڑا سا ویلکم بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا ویلکم ہوم ماما۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مسکراہٹ بھی چھا گئی۔ دونوں بچے دوڑ کر میرے پاس آئے اور بولے، ماما ہم نے آپ کے لیے گفٹ تیار کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے گفٹ باکس تھے جنہیں انہوں نے خود پیک کیا تھا۔ ایک نے کہا کہ یہ آپ کے لیے چوڑیاں ہیں اور دوسرے نے کہا کہ یہ آپ کے لیے چاکلیٹس ہیں۔ ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کبیر کی بہن جو میری نند تھی وہ بھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور بولی، ندا تم بہت خوش قسمت ہو، کبیر بہت اچھا انسان ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے، کبھی تمہیں دکھ نہیں دے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ اب تم ہمارے گھر کی خوشبو ہو۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگلے دن واپس جا رہی ہے کیونکہ اس کی فلائٹ ہے
اور ظاہر ہے وہ یورپ میں رہتی تھی تو اسے وہاں کے بہت سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے ولیمہ نہیں رکھا گیا تھا کہ وقت کم تھا، لیکن جب وہ دوبارہ آئے گی تو ایک بڑی تقریب ضرور کرے گی۔ اگلے دن وہ چلی گئی اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری پہلی صبح اس گھر میں سورج کی روشنی کے ساتھ ہی اتری۔ میں نے نماز پڑھی اور کبیر میرے پاس آیا اور اس نے نرمی سے کہا کہ آج تم نے میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے انداز میں اتنا سکون تھا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے سب بھول گئی۔ اس نے خود میرے لیے ناشتہ تیار کروایا۔ دسترخوان پر وہ میرے ساتھ بیٹھا، ہر لقمہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا رہا اور بار بار کہتا رہا کہ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ جب مکلاوے کی رسم کے لیے مجھے چاچی کے گھر جانا تھا تو کبیر نے اصرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن رسم کے لحاظ سے مجھے اکیلے جانا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ میں نے ہاں کہا اور وہ میرے لیے بہت سارے تحفے تیار کرنے لگا۔ فروٹ کے بڑے بڑے باکس، مٹھائیاں، بچوں کے لیے کھلونے اور گفٹ پیک سب گاڑی میں رکھوائے۔ جب میں چاچی کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رشک سا آ گیا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، نہ معافی مانگی، نہ کوئی نرمی دکھائی، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ شام تک کبیر مجھے لینے آ گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں گلابوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوا کہا کہ تمہارے بغیر تو میرا دن نہیں گزرا، دوبارہ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ چاچی کے سامنے وہ محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے لہجے میں اتنا خلوص تھا کہ چاچی کی آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ہنی مون کے لیے گئے اور مری یا ناران کھاگان جیسے عام مقامات پر نہیں، بلکہ سنگاپور، وہاں کی روشنیاں، درختوں پر لگی لائٹیں اور سمندر کی لہریں، سب کچھ خوابوں جیسا لگ رہا تھا۔ کبیر نے مجھے وہاں شہزادیوں جیسا محسوس کروایا۔ ہم کشتی میں بیٹھے سمندر کے کنارے کھانا کھاتے رہے، رات کو ہوٹل کی بالکونی سے پورے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے اور باتیں کرتے۔ وہ بار بار کہتا کہ ندا تم میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ شاید میں نے زندگی میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وقت تھم جائے اور یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ میں نے کبیر کو بتایا تھا کہ میری کزن سے میرے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور خاندان والوں نے بھی مجھے کیسا نیچے دکھانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ اب میں ایک امیر اور عزت دار انسان کی بیوی بن چکی تھی، اور یہ سچ ہے کہ عورت کو معاشرے میں عزت تبھی ملتی ہے جب اس کا شوہر معتبر ہو۔ کبیر کے ساتھ میرا ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھرپور تھا۔ اب وہی کزن جو کبھی مجھے طعنے دیتی تھی اور جن کے لہجے میں حقارت ہوتی تھی، اب ہر روز فون کر کے میٹھے بول بولتی تھی۔ کبھی کہتی ندا تم سنگاپور سے ہمارے لیے کیا لائی ہو، کبھی کہتی کہ اب جب واپس آ گئی ہو تو ہم تمہاری شادی کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں، دولہا بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ میں نے جب کبیر کو یہ سب بتایا تو وہ بہت سکون سے مسکرا کر کہنے لگا، ندا میں تمہیں کبھی بھی کہیں جانے سے نہیں روکوں گا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی پر پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن تم نے خود بتایا ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں کتنا دکھ دیا ہے، تو اب ان کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ کر پھر کوئی ایسی بات کر دیں گی جس سے تمہارا دل دکھے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھوں سے خوشی کی چمک غائب ہو جائے۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے ان سب سے ڈر نہیں ہے ندا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ان کی نظر لگے، کیونکہ میری خوشی تمہارے چہرے کی مسکراہٹ سے ہے۔ میں نے کبیر کی بات سنی تو میرے دل میں اس کے لیے مزید احترام بڑھ گیا۔ میں نے بھی سب کزنز کو صاف کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ گئیں اور شاید انہیں اب احساس بھی ہو گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط رویہ رکھا تھا، لیکن اب میں ان کے لالچ یا کسی فائدے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کبیر کے گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے 2 بچے پہلے سے تھے جنہیں میں نے دل سے اپنی اولاد مان لیا تھا۔ وہ دونوں بہت تمیزدار اور پیارے بچے تھے۔ ان کی اپنی روٹین تھی، صبح اسکول جاتے، شام کو ٹیوشن پڑھتے، پھر قاری صاحب آتے اور قرآن پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھ کر سو جاتے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا بھی رکھی گئی تھی۔
اس لیے میرے ذاتی وقت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جتنا وقت میں ان کے ساتھ گزارتی وہ بہت اچھا گزرتا تھا۔ ہم نے سنڈے کو ہمیشہ فیملی ڈے بنا لیا تھا۔ صبح صبح میں اور کبیر بچوں کو لے کر کسی پارک چلے جاتے، کبھی کسی تفریحی جگہ پر، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے، اور شام کو میں اور کبیر اکیلے کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے محبت کا اظہار کرتے، اور میں سوچتی کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت، کیونکہ میں نے ایسی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کبیر نے میرے لیے صرف آسائشیں ہی نہیں دیں بلکہ میرے دل کے دکھ بھی سمجھے۔ اس نے میرے ماں باپ کی قبروں پر صفائی کروائی، ان کے لیے قرآن خوانی کروائی، کیونکہ جب سے وہ اس دنیا سے گئے تھے کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں نے کبیر سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بولے، ندا، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا وہ میرے لیے بھی عزت کے قابل ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی کہ اللہ میرے شوہر کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ ایک دن میری ایک کزن نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا کہ شروع میں تو سب شوہر بہت خیال رکھتے ہیں، بعد میں سب بدل جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم جتنی بھی زہریلی باتیں کر لو، لیکن کبیر ویسا نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے باوجود اس کی محبت مجھ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر دن میری خوشی کے لیے کچھ نیا کرتا، کبھی تحفہ لاتا، کبھی صرف مسکرا کر کہتا، ندا تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ اور اس کے یہ الفاظ میرے دل کی دنیا کو ساری دولت سے زیادہ قیمتی لگتے تھے۔ کبیر کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ دنیا میں واقعی ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ مانتے ہیں۔ وہ ہر وقت میرے لیے فکر مند رہتا تھا، میری پسند کا کھانا بنواتا، اور اگر میں ذرا سی بھی اداس ہوتی تو فوراً پہچان لیتا کچھ ہوا ہے۔ ایک دن میں خاموش بیٹھی تھی تو کہنے لگا، ندا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس ایسے ہی دل تھوڑا بھاری لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا، جب تمہارا دل بھاری لگے تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہاری بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی کبیر جیسا شوہر قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ کبیر کے ساتھ میری زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اگر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ خود پھول بن جاتی ہے۔ میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کے لیے نئے کپڑے اور کھلونے لاتی، اور وہ مجھ سے ایسے مانوس ہو گئے جیسے میں ان کی اپنی ماں ہوں۔ ایک دن بڑے بیٹے نے مجھے ماں کہہ دیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ کبیر نے دیکھا تو مسکرا کر کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہیں دل سے اپنی ماں مان لیں گے۔ میں نے کبیر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ ہر کمرہ، ہر چیز جیسے مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں گھر کے لیے نئے پردے اور قالین منگواتی، اور کبیر بغیر کچھ کہے فوراً میری پسند کی چیزیں منگوا دیتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، ندا مجھے تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنی ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میری یہ خوشی دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ کبیر نے میرے ماں باپ کی قبروں پر نہ صرف صفائی کروائی بلکہ ہر جمعے قاری صاحب کو بھیجتا کہ وہ وہاں سورہ یاسین پڑھیں۔ میں نے ایک دن کہا، کبیر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا، ندا تمہارے ماں باپ نے تمہیں جنم دیا، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتی، اور اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی میں یہ سکون نہ ہوتا۔ میں نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا پیارا انسان دیا۔ اب میں دن رات خوش رہتی تھی۔ کبھی کبھی ماضی یاد آتا تو دل بھر جاتا، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی۔ میری وہی کزن جو پہلے مجھے طعنے دیتی تھی اب مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا، ندا تمہاری قسمت تو جیسے بدل گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، یہ قسمت نہیں، یہ میرا رب ہے جس نے مجھے عزت دی ہے اور کبیر جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا کہ دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز عورت کی عزت اور سکون ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں ماں بننے والی تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہوا تو میری خوشی کا کوئی حد نہ رہی۔
मैं सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि जिस रब ने मेरे नसीब बदल दिए उसी ने मुझे ये सबसे बड़ी खुशखबरी भी दी। कबीर को जब मालूम हुआ तो वो खुशी से रो पड़ा और मेरे पास आया और मेरा हाथ अपने दिल पर रखकर कहने लगा, निदा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी आएगी। मैं बेटी चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले ही 2 बेटे हैं, लेकिन एक बेटी की कमी हमेशा महसूस की है। मैंने उसके चेहरे पर ऐसी खुशी देखी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती थी। उसके बाद कबीर ने मेरा इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया कि जैसे मैं किसी शीशे के महल में हूँ। वो हर वक्त मेरी तबीयत पूछता, मुझे आराम करने का कहता, मेरा हर पसंदीदा खाना मेरे सामने होता। अगर कभी मैं कुछ बोले बगैर खामोश रहती तो वो फ़ौरन कहता, निदा, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारा दिल कुछ खाने को चाह रहा है तो बस बताओ। वो खुद जाकर ले देता। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी मेरे दुआएं करने लगे थे कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। कभी तो हर रात अल्लाह से यही दुआ मांगता कि मेरी बीवी सलामत रहे और मेरी गोद हरी हो जाए। मेरे हर चेकअप पर वो कबीर खुद मेरे साथ जाता। मैंने एक दिन कहा कि तुम इतने मसरूफ़ रहते हो लेकिन फिर भी मेरे साथ आते हो, तो वो हंसकर कहने लगा, निदा, दुनिया की कोई मसरूफियत मेरी बीवी और मेरी होने वाली औलाद से बढ़कर नहीं। मैं जब भी उसे देखती तो दिल से सोचती कि वाकई अल्लाह ने मुझे एक ऐसा सच्चा हमसफ़र दिया है जिसके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त भी है और मोहब्बत भी। महीने गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा। एक खूबसूरत सी बेटी ने आँख खोली। उस लम्हे कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार उसे यूं रोते देखा। उसने बच्ची को अपने हाथों में लिया, माथे पर बोसा दिया और कहने लगा, मेरी मनाल, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा हो। इसके लहजे में ऐसी मोहब्बत थी कि पूरा कमरा नूर से भर गया था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतना प्यारा रिश्ता दिया। जब हम घर वापस आए तो पूरा घर खुशियों से गूंज उठा था। कबीर ने पूरे मोहल्ले में तकसीम मिठाई करवाई थी। उसने अपने दोस्तों को बुलवाया। सब कह रहे थे कि कबीर तुम बहुत खुशकिस्मत हो, और वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, असल खुशकिस्मत तो निदा है क्योंकि उसने मेरे घर को मुकम्मल कर दिया है। मनाल के दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, हर वक्त उसके पास बैठे रहते, कभी उसके हाथ पकड़ते, कभी उसके गालों को छूते और कहते हैं ये हमारी शहजादी है, हम उसकी हर बात मानेंगे। मेरी सास भी मनाल को देखते नहीं थकती थी, कहती रहती थी कि इसने तो घर की फ़िज़ा बदल दी है। निदा, तुम वाकई नसीबों वाली हो कि अल्लाह ने तुम्हें वो खुशियाँ दी हैं जिनके लिए लोग उम्र भर तरसते हैं। कबीर ने बच्चे के लिए अलग कमरा तैयार करवाया था जिसमें गुलाबी पर्दे, सफ़ेद बिस्तर और एक छोटा सा झूला रखा गया था। हर चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा हो। मैं जब भी मनाल को गोद में लेती तो मुझे लगता था कि अल्लाह ने मेरे सारे दुखों का ज़ाला उसी नन्ही सी हंसी में कर दिया है। कबीर मनाल से इतनी मोहब्बत करता था कि दफ्तर से वापसी पर सीधा उसके कमरे में जाता, उसे गोद में उठाता, कभी उसके नन्हे हाथ चूमता, कभी उसकी आंखों में देखकर कहता, मेरी बेटी, तुम मेरे लिए रोशनी हो, मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता। उसके चेहरे पर जो नरमी थी वो मेरे दिल को सुकून देती थी। अब हमारा घर वाकई जन्नती बन गया था। हर तरफ मोहब्बत थी, हंसी थी, सुकून था और खुशी थी। मैं जब रात को सोती तो अक्सर सोचती कि कभी मुझे मनहूस कहा जाता था, कभी लोग कहते थे कि मेरे नसीब में सुख नहीं, लेकिन आज अल्लाह ने साबित कर दिया कि मैं बदनसीब नहीं बल्कि खुशकिस्मत औरत हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का ऐसा सिला दिया कि मेरी ज़िंदगी मिसाल बन गई। मेरे शोहर की मोहब्बत, मेरी औलाद की हंसी, मेरे घर की रौनक और मेरी बेटी की मुस्कुराहट, सब अल्लाह के करम से था। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, घर दिया, शोहर दिया और सबसे बढ़कर वो रहमत दी जिसने हमारे घर को खुशियों का गहवारा बना दिया। अब जब मैं मनाल को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की दुआओं का हासिल है। मैं जब उसे गोद में लेती हूँ तो मेरे दिल से खुद बहुत निकलता है कि वाकई मैं कभी मनहूस नहीं थी। मैं तो अल्लाह की रहमतों में डूबी हुई एक खुशनसीब औरत थी जिसे ज़िंदगी ने सब कुछ दे दिया था, और इस लम्हे मैंने खुद से वादा किया कि मैं हमेशा इस रहमत की हिफाजत करूँगी जिसने मेरे दिल और मेरे घर दोनों को मुकम्मल कर दिया था। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।